آپ تک پہنچ گئی ہے، لائیو سفارش آپ سے کر دی گئی ہے. اب آپ بتا دیجیے گا جب بھی آپ کا موقع ملے کہ ہو سکتی ہے بات ایاز صاحب کی یا نہیں. عامر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے یہ کرکٹ کے بڑے سٹیج سے پاکستان کو غائب کیا گیا؟ آپ کئی سوالات جو اٹھا رہے ہیں کہ میزبان پاکستان نظر انداز ہوا، تو کیا یہ جان بوجھ کر کیا گیا؟ پھر کون اس کا رسپانسبل ہے؟ وہ بات میل کھائے نہ کھائے، مجھے 3 مہینے کے لیے چاہیے ایک اچھی گاڑی کے لیے تاکہ ذرا ٹھیک ہو جائے کام. صحیح ہے. وہ کہتے ہیں ہاتھی کے پاؤں سر ایسے تو مجھے بھی پھر چاہیے کیا فیمیل کینڈیڈیٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں؟ فرمائش کریں نا. یہ کیا بات ہوئی یار ہے بڑی زیادتی ہے. نہیں سیدھی جی گل ہے. ہاں جی ہاں، اسی تے بھائی پھر تواڈے پیچھے ٹر رہے ہیں. جے تسی کرکٹ وچ آئے ہو تو پھر مانگی بندہ ٹھیک پا لوے. اور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے جب آب کعبہ بگڑا ہوا ہو، ٹیم نے جس طرح میچ کھیلے اور پاکستانیوں کے جو جذبات کچلے، اس نے یہ سب کچھ ہمیں دکھایا کہ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. سچی بات ہے کہ ہم ہی ڈسکس کر رہے ہیں، باقی تو سپورٹس کے پروگراموں میں ہی ہو رہا ہوگا. اب اس طرح کی گفتگو کرکٹ کے اوپر کافی عرصہ ہونی نہیں چاہیے کہ ان کو اگنور مارے. جس طرح جو اصول بنتا ہے کہ بھائی ان کی اوقات کیا ہے، انہوں نے ہمیں ہمارے جذبات کے ساتھ کیا کیا ہے. کھیل تو نہیں کھیلا، کھلواڑی کیا نا. آپ ہارتے پہلے حصے میں ہی نکل جاتے، ہارتے کھیل کے. آپ جس طرح کھیل رہے تھے پتہ چل رہا تھا کہ وہ ان کے پاس تو مال ہی بہت ہے. وہ اشتہار تو دوسرا چل رہا ہے نا، اس کو میں کہہ رہا ہوں مال ہی بہت ہے. بھائی اب آپ کو اشتہار بھی نہیں ملیں گے. جس طرح آپ آ رہے تھے اور جو آپ کام کر رہے تھے تو آپ کو تو لطر پڑنے چاہیے. سچی بات یہ ہے کہ یہ ان کے ساتھ فزیکل وہ ہونا چاہیے جو ایموشنلی پوری قوم کے ساتھ ہوا ہے کہ جناب کرکٹ کے لوگ کتنے دیوانے تھے. وہ دیکھنا کیا، گفتگو کرنی چھوڑ دی ہے لوگوں نے. یہاں پہ ہم ہی کر رہے ہیں گفتگو. آپ مان لیں اس بات کو کہ لوگوں نے بہت ڈس ہارٹ ہوئے ہیں. ہاں اصولی طور پہ اگر کہیں کوئی چیکنگ ہو تو وہ پھر خود محسن نقوی کو میڈیا کے سامنے آ کے بات کرنی چاہیے، بتانا چاہیے کہ میری طبیعت خراب تھی. اگر آپ کی طبیعت خراب تھی، آپ اتنا بڑا وفد لے کے پہلے میچ میں پاکستان والے میں وہاں کیوں گھسے ہوئے تھے؟ آپ طبیعت خراب کے باوجود وہاں سامنے نظر آتے. یہ مجھے نہیں پتا، یہ ایاز صاحب نے بتایا ہے کہ ان کی طرف سے بات آئی ہے کہ ان کی طبیعت خراب تھی. تو یہ جتنی طبیعت خراب تھی ان سارے سوالوں کے جواب دیں. اگر وہ ڈیکورم ہے کہ ہر ملک کا ترانہ بجنا ہے تو اس کے اوپر بھی بتائیں. اور نہیں ہے تو آپ نے تعدیبی کارروائی کے لیے ICC کو کہاں لکھا خط؟ آپ کی شرکت اگر اس پوڈیم پہ نہیں تھی تو آپ نے اب تک کیا کیا کہ میزبان آپ تھے اور آپ غائب تھے. کیوں غائب تھے؟ اس کا جواب سب کو چاہیے. اس حد تک کہ یہ پاکستان کی تضحیک کی گفتگو ہو رہی ہے. ورنہ کرکٹ ٹیم پہ میں کوئی بات نہیں کر رہا. ان کو بس جتنی مرضی بیشنگ کریں. ان کو جب ایک ٹورنامنٹ جیت آئیں ان کی اوقات بڑھ جاتی ہے. یہ لوگوں کے ساتھ بدتمیزیوں پہ اتر آتے ہیں. یہ سارے کھلاڑی ہمارے کرکٹ کی میں بات کر رہا ہوں. ہمیں اپنی قومی ٹیم ہاکی اس طرف توجہ کرنی چاہیے. ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے. جی فیصل صاحب. جی فیصل صاحب آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ جی نوید صاحب شاید آڈیو ایشو ہے. نوید صاحب کون ذمہ دار ہے، ICC یا PCB؟ جی نوید صاحب. اچھا دعا دیکھیں، ایک تو جو کرکٹ ٹیم کی بات کی گئی، ان کی پرفارمنس تو یعنی سب کے سامنے ہے جو پرفارمنس رہی. یہاں پہ بات ہو رہی ہے جو کچھ جو ہے وہ کل جو ہے سیریمنی میں ہوا، کلوزنگ سیریمنی کچھ ہوا. جی بالکل. تو اوور آل دیکھا جائے تو PCB کو تو ہم نے کہا، PCB نے جس طرح سے انڈیا کے ساتھ ڈیل کیا ICC کے لیول پہ، تو اس میں تو PCB جو ہے وہ اپریسیشن کا مستحق ہے. کس طرح سے، بیکاز انڈیا نے ہمیشہ، ہم نے یہ پہلے بھی یہ کہا تھا کہ انڈیا نہیں آتا تھا، ہم اپنی ٹیم بھیج دیتے تھے انڈیا وہاں پہ جو ہے ٹورنامنٹ کھیلنے کے لیے. تو وہ ایٹ لیسٹ اس دفعہ یہ ہوا کہ PCB پٹ ہز فٹ ڈاؤن کہ جی اب ایسا نہیں ہوگا. اور اگلے جو ٹورنامنٹ ہیں ان میں بھی یہی ہائیبرڈ سسٹم، یعنی جو انڈیا میں ورلڈ کپ ہونا ہے 2020 کا، اس میں بھی پاکستان جو ہے وہ انڈیا میں نہیں کھیلے گا. تو ایٹ لیسٹ یہ ڈیلنگ جو تھی یہ تو PCB نے بڑے اچھے طریقے سے کی اور اس میں اس کی جو ہے وہ اپریسیشن کی مستحق ہے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں نا، ICC کے اوپر اجارہ داری ہے انڈیا کی.
ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، جے شاہ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت آئی سی سی میں، اور جے شاہ جو ہیں وہ امت شاہ کے بیٹے ہیں، اور امت شاہ جو ہے وہ مودی کا دست راست ہے وہ. اور ہم نے یہ دیکھا کہ مودی کی بی جے پی جب سے اقتدار میں آئی ہے انڈیا میں، انہوں نے پاکستان کے لیے اسپیشلی انہوں نے ایک بہت سخت پالیسی جو ہے اس کو اپنایا ہے. سو مچ سو کہ وہ کھیلوں کو بھی پولیٹیسائز کر دیا. تو ابھی بھی آپ دیکھیں یہ جو آئی سی سی کی چیمپئنز ٹرافی ہوئی، اس میں تو آپ دیکھیں تو انڈیا نے ان اے وے انجینئر کیا ہے اپنی اس ون کو، کہ آپ دیکھیں کہ ایک ہی پچ ہے، ایک ہی گراؤنڈ ہے، ایک ہی اسٹیڈیم ہے، ایک ہی جگہ وہ پریکٹس کر رہے ہیں، اور باقی جو ٹیمیں ہیں وہ کبھی پاکستان آ رہی ہیں، کبھی دبئی جا رہی ہیں. جو پچ کی بات کی گئی، ایون پچ کا فرق ہے پاکستان کی پچ اور جو دبئی میں پچ بنائی گئی تھی. تو یہ تو ایک انجینئر کیا گیا، آئی سی سی نے فیور کیا، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے آئی سی سی نے فیور کیا. آپ جو 2024 کی آئی سی سی کی 2020 کا ورلڈ کپ ہوا امریکہ میں، وہاں پہ تو انگلینڈ کے فارمر کیپٹن جو تھے نصر حسین، انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ایسا لگتا ہے کہ آئی سی سی جو ہے وہ فیور کر رہا ہے انڈیا کو. نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا کی ٹیم ایک بہت اچھی ٹیم ہے، ایک بہت اچھی سائیڈ ہے. نو ڈاؤٹ وہ ایک چیمپئن بننے کے قابل ٹیم ہے، لیکن جس طرح سے انہوں نے چیزیں انجینئر کی، اس سے سوالات اٹھیں گے ان کے لوکل سطح پہ بھی اور ہمارے ہاں بھی. اچھا، اور یہ آئی سی سی کی پہلی بات نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں یہاں پہ جو انگلینڈ کا اور آسٹریلیا کا میچ تھا، آئی سی سی نے وہاں پہ جو ہے انڈیا کا ترانہ بجا دیا. پھر جو ہے بنگلہ دیش کا اور انڈیا کا میچ تھا، وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ چیمپئنز ٹرافی کا لوگو جو ہے لائیو اس کو چینج کر دیا. اور یہ بات سامنے آئی ہے جو کہا جا رہا ہے کہ جی پی سی بی نے اب تک کیا کیا. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ محسن نقوی صاحب نے اور پی سی بی کی جانب سے یہ اٹھایا گیا ہے یہ معاملہ آئی سی سی کے ساتھ، اور ان کی یہ انہوں نے توجیہ تو یہ دی ہے کہ جی ہم نے چیئرمین کے لیے جو ہے ارینجمنٹ کر رکھی تھی، اور چیئرمین نہیں آئے تو اس کی بجائے ہم نے جو چیف آپریٹنگ آفیسر تھے ان کو نہیں لے کے آئے. لیکن پی سی بی کی طرف سے یہ اگین سورسز کو کوٹ کیا جا رہا ہے کہ پی سی بی کی طرف سے یہ والا ایکسکیوز جو ہے اس کو مسترد کر دیا گیا ہے. تو آئی سی سی نو ڈاؤٹ سارا آپ نے یہ دیکھا کہ کلوزنگ سیریمنی میں سارا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ انڈیا ہے، اور پاکستان کو اس کو بالکل ہی جو ہے، حالانکہ ہوسٹ تھا اور ہوسٹ وہاں پہ نہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ انڈیا ہی ہوسٹ ہے. ہاں بالکل صحیح. جی الیاس صاحب، آپ کے خیال میں یہ واقعی جس طرح سے نوید صاحب بھی بات کر رہے ہیں، بہت ساری جگہ اور خود انڈیا کے اندر بھی بہت سارے لوگوں نے یہ سوالات اٹھایا کہ انڈیا کو فیور دی گئی ہے، خاص طور پر جو دبئی کی پچ ہے، لیکن جو ہمارا بنیادی سوال فائنل تقریب میں پاکستان کی نظر اندازی، ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں، آئی سی سی کو یا پی سی بی کو؟ دیکھیں آئی سی سی کو چاہیے تھا کہ 2 مہینے تو 3 مہینے یاد رکھنا. آئی سی سی کو چاہیے تھا کہ ہر صورت میں پاکستان کو 7 سٹیج پر یہ ٹکٹ والی طرح نہ ہو جائے نا، جیسے ٹکٹس ہمیں ملنی تھی عامر صاحب ویسے ہی ملیں گی انشاءاللہ. چیئرمین کو اگنور، جس طرح پاکستان اگنور ہوا اس طرح ہم ہوئے. جس طرح پی سی بی کے چیئرمین کو ساتھ لے کے آتے، بلکہ دیکھیں میزبان ہم تھے تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہماری پارٹیسپیشن زیادہ ہوتی، بجائے کہ آئی سی سی کی انہوں نے وہ سارا اس طرح کیا، اور کوئی اس طرح بالکل اس طرح دکھایا کہ بالکل نظر انداز کیا گیا پاکستان کو. اور یہ بڑی ایک سیریس ایشو ہے، اس پر اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے تاکہ آئندہ بھی، جیسے ایاز صاحب نے بھی بتایا ترانہ بجانے کے، ان ایشوز کو ہلکا نہیں لینا چاہیے، ان اس ایشو کو لے کے اٹھانا چاہیے، تاکہ یہ بلکہ پورے ملک کا مسئلہ ہے، پاکستان کا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے تو ان کو نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ ان کے چیئرمین ادھر آئی سی سی کے جو ہیں سربراہ وہ انڈین ہیں، تو وہ یہ نہ کریں کہ جناب وہ ایک طرف داری کریں، دوسرے ممالک کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. تو اس کے ساتھ مل کے سارے ممالک کو ساتھ لگانا چاہیے، جو ممبرز ممالک، تاکہ آئی سی سی کے جو چیئرمین ہے اس کو نیوٹرل ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے سب کے لیے برابر